تمہارا جھوٹ ختم. تمہارے جتنے بھی تم نے جھوٹ بولے تھے کہ یہ لوگ ابو بکر کے نام سے نفرت کرتے ہیں، عمر کے نام سے نفرت کرتے ہیں، وہ ختم ہو گئے. ہمارے ہاں فرقہ پرست وہاں چلے جاتے ہیں اور واپس آنے کے بعد جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے وہاں پر دیکھا ان میں کوئی قاری موجود نہیں ہے. اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے، تکفیریوں کے لیے. لبیک لا شریک لک لبیک. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عراق اور ایران میں حال ہی میں قرآن مجید کی تلاوت کا مقابلہ ہوا. عالمی مقابلہ تھا کہ کون قرآن مجید کی تلاوت کو خوبصورت انداز، خوبصورت آواز اور لہجے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، کس کی آواز زیادہ خوبصورت ہے. اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ایسے میں پاکستان سے ہی تعلق رکھنے والے مانسہرہ کے علاقے سے قاری ابو بکر نے شرکت کی اور انہوں نے دونوں ممالک کے اندر عراق اور ایران میں پوزیشن حاصل کی اور یہ مقابلہ اپنے نام کیا. یہ پاکستانیوں کے لیے بہت خوشخبری کی بات ہے اور ایسے میں ایرانی مبارکباد کے مستحق ہے ایران اور عراق کے، انہوں نے اس طرح کا مقابلہ منعقد کیا جس سے یہ خوبصورت فضا قائم ہوئی. افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنا پڑ رہی ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں وہاں پر اب پہلے تو یہ سننے میں آتا تھا کہ اس طرح کے مقابلے ہو رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میوزک کنسرٹ منعقد کیے جا رہے ہیں. خود سعودی عرب کا حال ہم یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر ننگی خواتین، گلوکارائیں، اداکارائیں، ان کو انعامات دیے جا رہے ہیں، ان کو نوازا جا رہا ہے، ملینز آف ڈالرز یعنی ان پہ خرچ کیے جا رہے ہیں ایسے ایونٹس کے اوپر کہ جنہیں فحاشی اور عریانی کا نام دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے. لیکن دوسری جانب ایران ہے کہ جس نے یہ مقابلہ منعقد کر کے دنیا بھر کے مسلم ممالک کو پیغام دیا کہ بھائی ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کس میدان میں آگے بڑھنا چاہیے اور کن لوگوں کو نوازنا چاہیے. تو یہ ایک عالمی مقابلہ تھا، اس میں پاکستان کے قاری نے شرکت کی. بہت سارے اس واقعے کے اندر ہمارے لیے سبق ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہم یہاں پر یہ سنتے رہتے تھے پاکستان کے اندر کہ عراق اور ایران میں اس نام رکھنے والوں سے نفرت کی جاتی ہے ابو بکر و عمر کے نام سے، بلکہ ایران میں تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا، اگر کسی کا نام عمر ہو تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. ابو بکر نام سے یہ لوگ نفرت کرتے ہیں. اور پاکستان کے اندر ہم یہ دیکھتے تھے، اخباروں میں بھی سنتے تھے اور اس بات کو پھیلایا جاتا تھا کہ یہاں پر شیعہ لوگ اپنے کتوں کے اوپر یہ نام لکھتے ہیں اور اس طرح کے واقعات سامنے آئے کہ امہات المومنین کے نام لکھے گئے، دیواروں کے اوپر لکھے جاتے تھے یہ نام اور توہین کی جاتی. تو اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی رہی کہ جو شیعہ حضرات ہیں، عراق اور ایران کے رہنے والے لوگ ہیں، اہل تشیع حضرات، وہ اس نام سے ہی نفرت کرتے ہیں اور جس کا بھی یہ نام ہوگا، کسی بھی سنی کا ہو، خواہ وہ کتنا ہی اچھا انسان ہو، اس سے یہ لوگ نفرت کرتے ہیں. تو یہ تاثر ظاہر ہوا ہے، ختم ہوا ہے اس مقابلے سے. اگر ان کے دل میں ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ اس نام کو اپنے ملک میں آنے ہی نہ دیتے اور انعام ہی نہ دیتے. یعنی سارے ججز حضرات وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے اسی ملک کے ہیں اور وہ ان کو انعام دے رہے ہیں، اس مقابلے میں جیتنے کا حوصلہ دے رہے ہیں اور ان کو موقع دے رہے ہیں. اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے، کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہمارے ہاں فرقہ پرست وہاں چلے جاتے ہیں اور واپس آنے کے بعد جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے وہاں پر دیکھا ان میں کوئی قاری موجود نہیں ہے. دنیا میں جو قرآن کی تلاوت کرنے والے جو بیسٹ قاری ہیں وہ ایران اس میں آگے جا رہا ہے. تو یہ کتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ ان کے مولوی جھوٹ بولتے ہیں. قرآن سامنے رکھا ہوتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان میں ایک بھی قاری قرآن نہیں ہے. ہزاروں قاری قرآن ہیں وہاں، ہر شہر میں آپ کو ملے گا، بلکہ وہاں پر ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اداروں کے اندر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. دیکھیں، آپ کو ایران کی سیاست سے ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں اور یقین جانے ہر ایک کو ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ یہ ہم جھوٹ سنتے رہے ہیں کہ یہ لوگ اس نام سے نفرت کرتے ہیں. میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، باقی سیاست وہ آپ کا کام ہے، آپ سو بسم اللہ، آپ جتنا بھی اختلاف رکھتے ہیں رکھیے گا. مگر ہم نے جو جھوٹ سنا کہ یہ لوگ اس نام سے نفرت رکھتے ہیں، ابو بکر نام سے، اور اپنے کتوں کے اوپر صحابہ کرام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ان جلیل القدر صحابہ کے نام کو یہ کتوں کے نام. کتنا جھوٹ سنا، کتنا بولا اور کتنے قتل غارت ہوئی، یہاں لوگوں کو قتل کیا گیا، مارا گیا اور دنیا بھر کا امن تباہ برباد اس نام سے. دوسری بات اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے، تکفیریوں کے، اور جو لوگ ان سے متاثرین ہیں، ان تکفیریوں سے جو متاثرین اور جن کے دماغ میں یہ وائرس اور یہ کیڑا ہے. کیا چیز جناب؟ کہ انہوں نے ہمیشہ یہاں پر صحابہ کے نام پر مسلم امہ کے درمیان میں تفریق کی، گیپ بنایا، فاصلے بڑھائے اور اس پر سیاست کی. انہوں نے اس پر کیا سیاست کی کہ یہ لوگ اس نام سے نفرت کرتے ہیں، یہ لوگ اس طرح سے ہیں وغیرہ وغیرہ، صحابہ کے بارے میں، اور کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگا کر مسلم امہ کے درمیان میں خلیج کو گسلتے ہیں. ان کے لیے عبرت ہے کہ دنیا کے اس انٹرنیٹ کے زمانے میں تم اب جھوٹ نہیں بول سکتے، تمہارا جھوٹ ختم. تمہارے جتنے بھی تم نے جھوٹ بولے تھے یہ لوگ ابو بکر کے نام سے نفرت کرتے ہیں، عمر کے نام سے نفرت کرتے ہیں، وہ ختم ہو الحمدللہ. اس لیے تمہاری جو سیاست تھی اب کسی اور نام پہ سیاست کرو. ہاں دیکھیں، اختلاف ضرور ہے شیعہ حضرات کا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، عمر رضی اللہ عنہ سے فدق کے معاملے میں اختلاف ہے، صحابیت پہ اختلاف ہے، بہت بڑا اختلاف ہے. یعنی شیعہ سنی اختلاف ہے یہاں پر، اور ان کے
کردار کے حوالے سے وہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کتابوں کے اندر ہے۔ اس کو ہم کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں؟ علمی انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹیبل ٹاک پہ بات ہو سکتی ہے، مناظرہ ہو سکتا ہے، ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے کہ کس کے دلائل مضبوط ہیں، کس کے دلائل کمزور ہیں، کون کہاں پہ کھڑا ہے، حق کون ہے، باطل کون ہے، یہ سارے موضوعات ڈسکس ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس موضوعات میں جب آپ کامیاب نہیں ہوتے، یا یہ ہے کہ جب آپ اس کو فیلڈ نہیں اپناتے اور آپ یہاں بیٹھتے نہیں، آپ غصہ ہو جاتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں، تو پھر سیاست کا سہارا لے کر قتل و غارت گری کرنا یا مارنا، ٹارگٹ کرنا اور اس طرح کا جھوٹ پھیلانا کہ یہ لوگ اس نام سے نفرت کرتے ہیں اور اس نام کے ماننے والوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ جو جھوٹ بولے جاتے ہیں نا، الحمدللہ یہ اب ختم ہو گیا، یہ اب تمہارے چلنے والے نہیں ہیں۔ اگر ایک ہی طریقے سے ہم لوگ اپنے مقدمے کو اور مدعا کو پیش کر سکتے ہیں، اور وہ ہے ڈیبیٹ، کہ ہم اپنی بات کو دلائل کے ساتھ پیش کریں، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا، لہٰذا یہ عبرت ہے سب کے لیے۔ اور عام لوگوں کو بھی اس میں بہت بڑی یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ ہم سے ہمیشہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، جلسے جلوس کر کر ہمارے بچوں کو گمراہ کیا اور لوگوں کو انہوں نے غلط راستے پر لے کر گئے اور یہ نفرت کی فضا قائم کی۔ لہٰذا یہ جو ایونٹ ہوا ہے، اس طرح کے ایونٹ کے مقابلوں کی بہت ضرورت ہے، پاکستان کے اندر منعقد کیے جائیں۔ اور میں اپنے اہل سنت حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کے جب مقابلے منعقد کریں تو صرف اپنے فرقے کے لوگوں کو نہ بٹھائیں، وہاں پر شیعہ خاریوں کو بھی ہم دعوت دیں۔ کیوں دعوت نہیں دے رہے؟ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمارے جو محفل قرات کے مقابلے ہوتے ہیں دیوبندی مدارس میں ہوتے ہیں، دیگر مدارس کے اندر، وہاں صرف اور صرف سنیوں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، شیعہ قاریوں کو بھی آپ انوائٹ کریں، پتہ چل جائے گا نا۔ آپ جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ان میں ہے نہیں، یا جو بولی جاتی ہے بات، یا جو سمجھا جاتی ہے، تو وہ اس کو ایکسپوز کرنے کا یہی تو طریقہ ہے کہ آپ بلائیں، ان کو دعوت دیں، اگر وہ نہیں آئے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ایران کے لوگوں کو دعوت دیں، مصر کے لوگوں کو۔ تو یہ جو چیز ہے، اس سے اب الحمدللہ ایک شعور پیدا ہو رہا ہے، اور میں اس پر اس بچے کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتحاد بین المسلمین کے لیے اس اہم قدم اٹھایا اور حصہ لیا، اور یہ کریڈٹ دونوں طرف سے جاتا ہے کہ یہ وہاں پہ شرکت انہوں نے کی۔ قاری ابو بکر صاحب، قاری عبدالرشید صاحب، میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی، ان کی قرات سنی، ماشاءاللہ بہت اچھی قرات کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کا حوصلہ، وہاں پر اس ملک میں جا کے انہوں نے قرات کی اور انہوں نے پھر ان کو ایوارڈ دیا اور ان کے حق کو تسلیم کیا۔ یعنی ایران کے قاری حضرات، ایران کے ججز حضرات، وہ ابو بکر کے حق کو تسلیم کرنے والے، یہ ہوتا ہے بڑا حوصلہ کہ آپ دوسرے کے حق کو مان لیں اور تسلیم کریں۔ اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے نصیحتیں ہیں، بہت ساری۔ میں یقین سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اور ہم نے جو جھوٹ بولے ہیں اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور میں ان قاری حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو وہاں پہ دیکھا، جو ایران کا رویہ ان کے ساتھ رہا ہے، وہاں کے لوگوں کا، اس پر ایک ویڈیو بنائے اور ان کا شکریہ ادا کریں۔ انسان من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قاری حضرات بھی وہاں پر گئے، ان کا تجربہ کیسا رہا، انہوں نے وہاں ایرانیوں کو کیسا پایا اور کیا مقابلہ کیسے رہا، اس کے اوپر وہ ویڈیو میں گفتگو کریں، اور ان سے پہلے جو مولوی حضرات نے جھوٹ بولے ہوئے ہیں نا، ان کو ایکسپوز کریں۔ یہ بھی ساتھ میں ضروری ہے۔ میں ان بچے سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور قاری عبدالرشید صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ نے وہاں پر جس طرح سے لوگوں کو پایا ہے کہ ان میں وہاں پہ قاری ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے گواہی دیں۔ قاری ابو بکر صاحب اگر آپ کی گواہی نہیں دیں گے تو اللہ آپ سے پوچھے گا کہ تم نے وہاں پہ دیکھا اور تم نے یہ گواہی نہیں دی۔ تو یہ گواہی دینا ضروری ہے، ہم سب کا فرض بنتا ہے، تاکہ امت مسلمہ ہم متحد ہوں۔ آج جو امت مسلمہ متحد نہیں ہے، بکھری ہوئی ہے، انتشار میں ہے، ادھر ادھر ہے، اور عالم کفر وہ ہم سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو فرقوں کے چنگل سے نکل کر ایک جگہ پر آنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔